الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں، اجتماع کی یہ آخری مجلس ہے، اس لیے ہم سب اس کو غنیمت سمجھیں، دھیان سے بات بھی سنیں اور اپنی زندگی اپنے دین پر ڈالنے کا فیصلہ کریں کہ زندگی آج سے دین پر گزاریں گے. اپنے مال کو، اپنی جان کو اور اپنی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھنا ہے کہ مال ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے، حیات جو اللہ نے دی ہے، زندگی وہ بھی امانت ہے، ہماری اپنی نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بتایا گیا ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی گئی اللہ نے، ساری چیزیں آپ کے لیے ہے. جیسے میں نے کل عرض کیا، سب چیزوں کو پیدا کر کے آپ کی خدمت میں لگا دیا، کوئی انکار نہیں کرے گی کوئی چیز بھی، لیکن کہ آپ کو یعنی انسان کو یہ کیوں پیدا کیا کہ اس کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دعوت ہے اللہ کے نبیوں کی، یہ رہبری ہے اللہ کے نبیوں کی کہ ہر آدمی آخرت کی فکر کرے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچے، فکر کرے کہ آنے والی کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے. آنے والی کل یعنی موت کے بعد کا وقت، اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے، یہ ہر آدمی سوچے. یہ ہدایت دی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یہ مراقبہ ہے، یہ دھیان دینا ہے اس کی طرف کہ میں نے کل کے لیے کیا سوچا، کیا کر رکھا ہے. مجھے کل آخرت میں جانا ہے. دنیا میں رہنے کے لیے تیاری کی جاتی ہے، کھانے کی، پینے کی، مکان کی، ہر قسم کی سہولتیں. تو آخرت کے لیے تیاری کیا کی ہے کہ اس کو سوچیں
یہی دعوت ہے، اسی کی یہ محنت ہے۔ کہ زندگی امانت ہے، زندگی کا سارا سامان اللہ کی امانت ہے، نعمت بھی ہے امانت بھی ہے، دونوں باتیں اللہ نے بطور انعام کے ہمیں یہ ساری چیزیں دی ہے۔ جی ہاں، اس میں سمجھدار کون ہے؟ سمجھدار کون ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، اپنی ذات پر قابو کرے۔ قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عامل لما بعد الموت، کہ موت کے بعد کام آئے وہ عمل آج کر لے، اس سے غافل نہ رہے۔ یہ سمجھداری کی بات ہے کہ موت کے بعد آنے والا کام آنے والا عمل آج ہی کر لے، تو یہ سمجھدار ہے کہ اس کو آگے کی فکر ہے، کیونکہ آگے جانا ہی جانا ہے، کسی کو یہاں رہنا نہیں ہے۔ اس لیے یہ سمجھدار بتایا کہ اپنی ذات پر قابو کرے، من چاہی پر جانے کے بجائے اللہ جس بات سے راضی ہے اور اللہ نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کے پیچھے اپنی زندگی لگاوے تاکہ عمل بنے۔ یہ سمجھداری کی بات۔ اور نادانی کی بات کیا ہے؟ کہ نادانی کی بات یہ ہے کہ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَطْوَى نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي۔ کہ نادانی یہ ہے کہ اپنے آپ کو منچاہی کے پیچھے لگاوے، کہ جو جی میں آوے وہ کرو، جو من میں آوے وہ کرو۔ پھر اللہ کو جواب دینا ہے کہ اللہ تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، یہ کیوں کر کے اپنے نفس کو سمجھا لیتے ہیں کہ ابھی تو کرو جو کرنا ہے، اب اللہ بہت بڑا مہربان ہے۔ کہ یہ نادانی کی بات ہے۔ اللہ کے دربار میں وہ ملے گا جو آدمی نے عمل کیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ جو عمل کیا تھا اس کا نتیجہ کہ لوگوں نے حاضر پایا، یعنی حاضر پائیں گے۔ اللہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یہ بتایا۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ زندگی کو امانت سمجھ کر کے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے اسے پورا کرنا ہے۔ شیطان یہ سمجھاتا ہے بات سننے والوں کو کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا اجتماع ہوا، کہ پھر تو محنت کرنے کے لیے کہا تھا کہ ہاں کریں گے، بعد میں کریں گے، ابھی کیا ضروری ہے، یہ سمجھاتا ہے۔ اس لیے لوگ دوسرے وقت پر ٹالتے ہیں۔ یہ تو نہیں سمجھاتا شیطان کہ مت کرو، لیکن یہ سمجھاتا ہے کہ ہاں بہت اچھی باتیں ہیں، بعد میں کریں گے، یہ سمجھاتا ہے۔ اور یہ بڑے دھوکے کی بات ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، نفع نقصان سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس کو چھوڑ کر یوں آج نہیں کل کریں گے، بعد میں کریں گے، عید کے بعد کریں گے، رمضان کے بعد کریں گے، فلاں وقت کے بعد کریں گے، یہ بعد میں۔ یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس کو تصویف کہتے ہیں، تصویف۔ تصویف عربی میں کہتے ہیں تصویف۔ تصویف کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہی آج نہیں کل نہیں پرسوں، 100 کا نفل بعد میں کریں گے۔ یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ یہ آدمی اس کو معمولی سمجھتا ہے
کہ چلو اس اجتماع میں نہیں گئے تو اگلے اجتماع میں جائیں گے، وہاں سے جائیں گے، وہاں سے کریں گے، ابھی نماز بعد میں پڑھ لیں گے. کسی کا حق ذمہ ہے اور وہ حق دیا نہیں ہے کہ بعد میں دیں گے. کوئی کھا کے مر تو گئے نہیں ہے، بعد میں دیں گے حق پہ مر جاتے ہیں. اکثر اہل النار اکثر اہل تصویر، یہ لکھا علماء نے کہ زیادہ تر جہنم میں جانے والے یہی قسم ہے کہ بعد میں کریں گے، پھر کر لیں گے، پھر ہوتا نہیں ہے، پھر مر جاتے ہیں، موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اللہ کا حق تھا وہ بھی رہ گیا، بہت سی نمازیں چھوٹ گئی، بہت سی زکاتیں باقی رہ گئی، بہت سے روزے رہ گئے اور روزے بھی رکھے. لوگوں کے حقوق ذمے تھے وہ بھی نہیں دیے کہ دیں گے بعد میں، تو بھی نہیں دیے اور مر گئے. یہ ایک بیماری ہے جو شیطان پیدا کرتا ہے، تصویر. اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کی دعوت یہ ہے کہ سابقو، آگے بڑھو، آگے بڑھو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں کہ سارعو، اور جلدی کرو، کل کی بات نہیں ہے، آج ہی کرو، ابھی کرو. بادرو، حضور فرماتے ہیں بادرو بالاعمال الصالحہ، نیک عمل کرنے میں جلدی کرو. کیا آگے ایسے فتنے کھڑے ہوں گے کہ آدمی صبح مومن تھا شام کو کافر ہو جائے گا، پھر نہیں کر پائے گا. ایسے حالات پیدا ہوں گے. اس لیے نبی فرماتے ہیں بادرو، اللہ فرماتے ہیں سارعو، سابقو، آگے بڑھو، جلدی کرو. اور شیطان بھی کہتے ہیں کریں گے. حدیثوں میں ہے کہ آدمی رات کو سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گردن پر بند لگاتا ہے، جیسے پارسل کو باندھتے ہیں ڈاک خانوں میں، اور اس پر مہر لگاتا ہے جیسے ڈاک خانے میں مہر لگتی ہے اسٹمپ. اس مہر میں یہ ہوتا ہے سونے والے کو کہ اور کو ڈالے گا لیل طویل، آرام کرو، ابھی تو رات بہت باقی ہے. پھر سو گئے، پھر آنکھ کھلی، پھر گھڑی دیکھی، پھر اندر سے مشورہ ملتا ہے کہ ابھی تو بہت دیر باقی ہے، ابھی تو اذان بھی نہیں فجر کی. پھر سو گئے، یہاں تک کہ سوتے ہی رہ گئے. فجر بھی گئی، تہجد بھی گئی اور سورج نکل آیا. نہ نفل کی رہے نہ فرض کی رہے، سلا دیا. ارقد علیک لیل طویل، آرام کرو، رات بہت باقی ہے. یہ اندر سے مشورہ ملتا ہے. اس وجہ فجر کی نماز میں اکثر لوگ نہیں ہوتے، کھا پی کے سو گئے، کھا پی کے سو گئے، اور بات تو سوتے ہی رہتے ہیں سورج نکلنے تک. حدیث میں ہے کہ جو اس طرح سوتے رہتے ہیں شیطان ان کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اس لیے ان کے دن غفلتوں میں گزرتے ہیں. وہ پیشاب کا اثر یہ ہے کہ وہ دین کے کاموں میں سست اور غافل ہوں گے. شیطانی اثر یہ ہے، کیونکہ شیطان نے یہ سبق پڑھایا کہ ابھی بہت دیر ہے، ابھی بعد میں پڑھ لینا، ابھی وقت باقی ہے. پھر کوئی وقت باقی نہیں تو ہاتھ سے نکل جاتا ہے. یہ ایک مشکل ہے، اسی میں اکثر لوگ پھنستے ہیں، اس لیے وہ پابند نہیں ہوتے. کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی چھوٹ گیا کبھی ہو گیا. یہ زندگی ہے دین کے بارے میں. یہ زندگی ہے، اس کو سستی کہتے ہیں. یہ سست ہے لوگ. سستی کا مطلب یہ نہیں کہ پلنگ پر پڑے رہتے ہیں، کہ نہیں. سستی کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری پوری کرنے کی طاقت ہوتے ہوئے اسے پوری نہیں کرتے. یہ سستی، یہ آدمی کو بہت دور کرتی ہے اللہ سے، دین سے.
کہاں کریں گے، ابھی کیا دیر ہے، بعد میں کریں گے، پھر مر جاتے ہیں یا موقع ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے بھائیوں کو اس پر آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی سستی نہ کرے، آج کا کام آج ہی کر لے، کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بعد مرتبہ زندگی نہیں ہوتی، بعد مرتبہ زندگی ہوتی ہے تو موقع نہیں ہوتا، موقع ہی نکل گیا۔ روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابتدائی دور میں، مکی دور میں، جب آپ دعوت دے رہے تھے لوگوں کو، مکے میں شروع کا زمانہ تھا، تو مینا میں، جیسے آج مینا میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی جمع ہوتے تھے، جاہلیت کے زمانے میں حج کو آتے تھے، اپنا جاہلیت کا حج کرتے تھے لوگ، اسلام کا حج نہیں آیا تھا۔ تو مجمع، آج بھی مجمع سارا مینا میں ہوتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لے جاتے تھے اور آنے والے ان لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، کیونکہ وہ دور دور سے آتے تھے لوگ، جیسے آپ دور دور سے جاتے ہیں، اور ان کو دعوت دیتے تھے اللہ کے ایک ہونے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی، اپنے نبی ہونے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی۔ ان کو بیٹھ کر کے سمجھاتے تھے، ملاقاتیں لیتے تھے آنے والوں کی۔ ایک مرتبہ ایک پڑاؤ پر آپ نے اپنے ساتھی کے ساتھ ان کے پاس بیٹھے، وہ پڑاؤ تھا لوگوں کا، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی، ان کو سمجھایا ایمان، آخرت، اپنا نبی ہونا، اور آپ یہ سمجھایا، اور دعوت کی بات کی، جیسے ہمارے ساتھی دعوت کی بات کرتے ہیں گھروں پر جا کر، اور کرنی چاہیے۔ ساتھیوں کو پابندی سے لوگوں کے گھروں پر جا کر کے ملاقاتیں کر کے کرنی چاہیے، اور ان کو اپنے گھروں میں کوئی آ رہے دین کی بات لے کر تو ان کو سننا چاہیے۔ تو آپ نے بیٹھ کر کے بات کی اور دعوت دی کہ اللہ کے ہونے کو اور اپنے نبی ہونے کو یہ مانے۔ بات ان کو پسند آئی، تو حضور نے فرمایا پھر مان لو، اقرار کرو، کلمہ پڑھو۔ تو تیار نہیں ہوئے کہ ابھی نہیں، جیسے میں نے کہا نہیں ابھی نہیں، بعد میں، کہ ابھی تو ہم حج میں آئے ہوئے ہیں، بعد میں دیکھیں گے۔ ایک آدمی اس قافلے میں سمجھدار تھا، میسرہ اس کا نام لکھا ہے، وہ بہت سمجھدار آدمی تھا۔ وہ اپنے قوم سے کہنے لگا کہ بھائیوں یہ بات کتنی نورانی ہے، اسے کیوں نہیں قبول کرتے، اسے مان لو، تیار ہو جاؤ۔ کہ نہیں تم جانتے نہیں ہو، ابھی ہم حج میں آئے ہیں، دیکھیں گے آگے۔ تو اس کے بعد چلنے نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ میسرہ بہت سمجھدار آدمی ہے، بات اس کا دل لے رہا ہے، آپ نے اس کو دوبارہ سمجھایا۔ یہ ہونا چاہیے، ہمارے دعوت دینے والے ساتھی بار بار سمجھانے لوگوں کو۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی بات سمجھانے میں کمی نہیں کرنی چاہیے، خوش اسلوبی سے، اچھی طرح سے اپنی بات سمجھاؤ۔ ہمارا کام سمجھانا ہے، لوگوں کا کام ماننا ہے، ہم اپنا کام کریں۔ حضور نے ان کو اس آدمی کو پھر سمجھایا، تو وہ یہی بات کہنے لگا کہ مجھے آپ کی بات اتنی نورانی معلوم ہوتی ہے کہ میں کیا بتاؤں، لیکن میری قوم کی یہ حالت ہے، اگر میں زیادہ زور دوں گا تو یہ مجھ سے بھی کٹ جائیں گے، اس لیے میں لاچار ہوں۔ کہ اس نے کہا، حضور نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا، دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ اب ان کا سفر پورا ہوا، یہ واپس جا رہے ہیں، جیسے آپ لوگ ابھی واپس جائیں گے گھر۔ تو میسرہ نے کہا واپس جانا ہے کہ ہاں، تو میری ایک بات سنو، ہم اس راستے سے آئے تھے لیکن واپس اس راستے سے جائیں۔ کہ کیوں؟ کہ اس راستے میں ایک شہر پڑتا ہے، پرانا نام اس کا فتق ہے، حدیثوں میں آتا ہے اس کا نام فتق۔
اب اس کا نام ہو گیا بوستان، وہ اب بھی ہے کہ بزرگ زمانے میں یہ فتح ہوا تھا اور بہت زرخیز علاقہ ہے، آباد وغیرہ ہیں بہت، ابھی بھی ہے کہ اس راستے سے جائیں گے، یہ وہاں کیوں راستہ کیوں بدلیں گے کہ اس راستے میں یہودی لوگ رہتے ہیں، ان سے ملیں گے، وہ علماء ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنی کتاب ہے، عرب تو امی تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، نہ وہ لکھنا جانے نہ پڑھنا جانے، اس لیے کہا کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے پوچھتے ہوئے نکل جائیں گے۔ اچھی بات ہے، وہ یہودی کے پاس وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی ایک یہودی سے، وہ بوڑھا یہودی تھا، اس سے یہ ذکر کیا کہ مینا میں اس طرح ہوا، ایک بزرگ آئے تھے اور ہم سے اس طرح بات کر رہے تھے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے فوراً اپنی کتاب کھولی توریت، وہ پڑھنا شروع کیا، ان کو سنانا شروع کیا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ آخری زمانے کا نبی ہوگا اور حرم سے یعنی مکے سے ظاہر ہوگا، ان کی شکل، صورت، آنکھیں، بال، کھال وغیرہ ایسا ہوگا، پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، اونٹ پر سواری کریں گے، ٹکڑا روٹی پر گزارا کریں گے وغیرہ وغیرہ، نشانیاں سنائی کتاب میں سے، اور پھر پوچھا کہ یہی تھے؟ کہ بالکل یہی تھے، جو آپ کتاب میں سے سنا رہے ہیں وہ یہی تھے، کیونکہ پہلی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صفات پوری اللہ نے بتائی ہے، اس لیے یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتے تھے یہود کہ یہ وہی آدمی ہے، کہ یہی، ہاں کہ جو نشانیاں آپ نے بتائی بالکل یہی تھے وہ۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ دیکھو میری رائے یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ کا نبی ہے، اور میری رائے ہے تم ان کے نبی ہونے کو مان لو، ان کی دعوت کو قبول کر لو اور تیار ہو جاؤ اس کی بات ماننے کے لیے، ان کی تابعداری کرنے کے لیے، اور آگے کی سنو۔ وہ کہہ رہا یہودی آگے کی سنو، کہ آگے کی کیا؟ کہ تمہاری اور قوم آگے دو ٹکڑے ہو جائے گی، دو گروہ ہو جائے گی، ایک گروہ اس نبی سے لڑے گا، یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ پارٹی، یہ اس نے پہلے سے بنا ہے کہ وہ اس نبی سے لڑیں گے، دشمنی کریں گے۔ دوسرا گروہ تمہارا وہ ہوگا جو اس نبی کی بات ماننے کے تابعداری کریں گے، ابو بکر اور ابو ذر، یہ لوگ۔ تو تم نبی سے لڑنے والے مت بنو، نبی کی بات ماننے والے بنو، یہ مشورہ دے رہا ہے وہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میسرہ نے کہا کہ دیکھو یہ بھی کہہ رہے ہیں، جو بات ہم کو وہاں سنائی تھی وہ یہی کہہ رہے ہیں، اب ماننے میں کیا حرج ہے کہ نہیں، آئندہ سال حج کو آئیں گے نا تب کریں گے وہی، جیسے آپ لوگ یہاں کیا آئندہ کر ابھی گھر جائیں، اتنی محنت ہوئی ہے، اتنا اجتماع ہوا ہے اور ابھی گھر جائیں۔ کہنے ابھی گھر جانا ہے تو گھر چلے گئے، اگلا سال آیا حج کا، تو اس زمانے میں کوئی راج، کوئی حکومت تو تھی نہیں، قبائل تھے، ہر قبیلے کا ایک بڑا، تو قبیلے کے بڑے نے یہ حکم دیا کہ اس سال کوئی نہیں جائے گا حج کرنے کو، منع کر دیا، تو وہ سال تو یوں گیا، نہیں جا سکے۔ اس طرح ہر سال کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آتی گئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کا زمانہ پورا کر کے مدینے کی ہجرت کی، مدینے کی ہجرت فرمائی، اور مدینے کے بھی 10 سال پورے ہو گئے، ان کو موقع ابھی تک ملا ہی نہیں دوبارہ آنے کا، کچھ نہ کچھ رکاوٹ آئی، موقع ہاتھ سے گیا۔ یہاں تک آپ نے سن 10 ہجری میں حج کیا، آخری حج تھا آپ کا وہ، حج کے بعد آپ کی زندگی کے 80 دن باقی رہ جاتے تھے۔ جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہ میسرہ آیا، جس کو اندر سے بہت تڑپ تھی
کہ میں بھی مان لوں، میری قوم بھی مان لے اور اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں، دین کے کام میں لگ جائیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا حج میں کتنے سالوں کے بعد، اور کہنے لگا 2 باتیں کہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھ قافلے میں مینا میں جتنے لوگ تھے، آپ خیمے میں آئے تھے اور آپ نے بات کی تھی، وہ تو ایک ایک کر کے اس عرصے میں مر گئے، اب ان میں کیا کوئی باقی نہیں بچا. اللہ نے مجھے باقی رکھا اور میری زندگی میں بھی یہ دین دیر سے ملا، مجھے بھی تاخیر ہوئی، وہ تو مر گئے سب. ایک بات یہ کہی. دوسری بات یہ کہی کہ یا رسول اللہ جو لوگ مر گئے ان کا کیا ہوگا، آخرت میں ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے دین پر نہیں مرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. یہ میں نے اس لیے سنایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کام ہو رہا ہے، بات سمجھائی جا رہی ہے، لیکن آج نہیں کل میں یہ سب گئے. وہ یہ شیطان کا بڑا چکر ہے، وہ دین کے کاموں میں ہی یہی کرتا ہے کہ جب کوئی دین کا کام آئے تو آج نہیں کل، اس سال نہیں اگلے سال، رمضان کے بعد، حج کے بعد، شادی کے بعد، یہ سب پھر وہ محروم ہو جاتے ہیں. یہ لوگ محروم ہو گئے. دین کا کیا تقاضا ہے؟ دین کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی، اس کو اللہ نے زندگی آدمی کو دین کے لیے ہی دی ہے، اور کسی کام کے لیے نہیں دی ہے. بس وہ دیندار بن کر کے کام کرے، تاجر بنے تو دیندار، زمیندار بنے تو دیندار، مزدور بنے تو دیندار، اور عہدیدار بنے تو دیندار. پہلے دیندار بنے پھر سب کچھ کرے، یہ تقاضا ہے. ہم پہلے دیندار ہیں پھر دکاندار ہیں، ہم پہلے دیندار ہیں پھر عہدیدار ہیں، ہم پہلے دیندار ہیں پھر زمیندار ہیں، ہم پہلے دیندار ہیں پھر کارخانے دار ہیں. اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہم کو دین دیا ہے، ہمارے لیے نبی بھیجا، ہمارے لیے کتاب اتاری. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیکم رسولا. اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی کتاب کی اور سنت کی تعلیم دے رہا ہے، اچھے اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے. یہ اللہ نے احسان کر کے نبی ان کے لیے بھیجا. یہ اللہ جتا رہے ہیں. اس لیے اپنے دین کی اہمیت سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آدمی دنیا کا دھوکہ کھا کر اللہ نہ کرے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو پچھتاوے میں ڈالے گا. وہ حالات بگڑ جائیں گے. ناراض ہوتے ہیں اللہ تو دنیا کے حالات بھی بگاڑتے ہیں. پھر حالات میں پریشانی میں کچھ ہوتا نہیں ہے. اس لیے فرمایا سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض، کہ جلدی کرو اللہ کی مغفرت اور بخشش کی طرف اور ایسی جنت کی طرف آگے بڑھو کہ جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے وہ تیار کر لی گئی ہے. یہ اللہ کا اعلان ہے. جلدی کرو، آگے بڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگے بڑھو اور نیک اعمال کر لو، ورنہ آگے ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ آدمی کی حالت بگڑ جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ ہی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اپنے دین کو آگے رکھ کر کے زندگی گزارنی ہے. دین کا کام آوے، دنیا کا کام آوے. دین کا کام آگے، دنیا کا کام پیچھے. تو دنیا کے کام میں دین کی برکتیں آئے گی، کیونکہ دین آگے ہے. اس کو دین کھینچ رہا ہے. جسے انجن بوگیوں کو کھینچتا ہے، ایسے دین آگے ہے تو اس کو دین کھینچے گا، اللہ کی طرف لے جائے گا، ہدایت کی طرف لے جائے گا. اور دنیا کو آگے کیا ہے تو دنیا اس کو دین کے معاملے میں پیچھے ڈالے گی، یہاں تک کہ نماز کا بھی نہیں رہے گا.
جی ہاں، پیچھے رہ گئے. جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اس لیے یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنی زندگی دین کے حساب سے گزارنی ہے اور توبہ کرنی ہے کہ اب تک تو سستی ہوئی، اب نہیں کریں گے، اور زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. ہاں، زندگی کی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرنی ہے. حالات دنیا کی چیزوں سے نہیں بنیں گے، حالات اللہ کی قدرت سے بنیں گے. اور دنیا کی چیزیں کم ہو گئی تو حالات بگڑیں گے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہوں گے تو حالات بگڑ جائیں گے. یہ اصل بات ہے، یہ اصل بات ہے. دنیا کی کوئی چیز ہمارے حالات نہیں بنائے گی. اللہ اپنی قدرت سے بنائے گا، ناراض ہوگا تو اپنی قدرت سے بگاڑے گا. سزا دینے کے لیے اور توبہ کرانے کے لیے دنیا کے حالات بگڑ جاتے ہیں تاکہ توبہ کریں. ایسا ہی ہوا پہلی قوموں میں. نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو ہدایت اور دعوت دی، وہ مانی نہیں تو اللہ نے ان کے حالات بگاڑ دیے. ان کے اولادوں میں، ان کے مالوں میں، ان کی پیداوار میں، سب میں نقصان ہونے لگا. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، تم مانے نہیں، اب اللہ کی طرف سے تمہاری کو پریشانی آئی ہے، اس لیے اب بھی موقع ہے، تم توبہ کرو، اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوا لو، اللہ تمہارے حالات پھر سے ٹھیک کر دے گا. یہ فرمایا. توبہ کر کے راستے پر آ جاؤ. اس کو مشکل مت سمجھو، اور یہ مت سمجھو کہ دین پر آئیں گے تو پھر دنیا کہاں رہے گی، کہ دنیا برکتوں کے ساتھ ملے گی. دنیا تو ہر جگہ ملے گی. صحیح زندگی گزارے تو ملے گی، غلط زندگی گزارے تو ملے گی. اور کتنی ملے گی کہ جتنی اللہ نے لکھی ہے اتنی ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی. ہاں، تھکے گا زیادہ اپنی لالچ میں، اور ملے گا اتنا جتنا اللہ نے لکھا ہے. زندگی بھی اتنی ملے گی جتنی اللہ نے لکھی ہے. جتنی اس کی تمنائیں آرزو ہیں اتنی زندگی نہیں ہوتی. آرزو بہت آگے نکل جاتی ہے اور زندگی تو تھوڑی ہوتی ہے، حدیثوں میں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہماری دعوت کا یہی غرض ہے کہ ہر مسلمان سب سے پہلے اپنے دین بناوے، اپنا ایمان بناوے. سب سے پہلے اللہ کے حکموں والی محنت کرنے سے ایمان بنتا ہے، یقین بنتا ہے، اندر خدا کا خوف آتا ہے، آخرت کی فکر آتی ہے، اعمال اچھے ہوتے ہیں، اخلاق اچھے ہوتے ہیں. دین کی محنت سے دین آتا ہے. دین کی محنت نہ ہو دین کیسے آئے گا؟ اس لیے اپنا ایمان بنانا ہے یقین والا. آدمی اپنے یقین کے پیچھے چلتا ہے. جو یقین ہوتا ہے اندر اسی سے خوش ہوتا ہے، اسی سے پیچھے چلتا ہے. جس چیز کا یقین ہوتا ہے وہ ملتی ہے وہ چیز تو خوش ہو جاتا ہے. لیکن مال کا یقین ہے اور مال ملا تو خوش. عہدے کا یقین تھا، عہدہ ملا کے خوش. جو بھی شکل پر یقین ہے وہ شکل ملی تو خوش، نہیں ملی تو نہ خوش. یہ دلیل ہے کہ اس کے اندر اسی کا یقین ہے. ایمان والا تو اس بات سے راضی ہوتا ہے جس بات سے اللہ راضی ہوتا ہے. جس عمل سے، جس چیز سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ایمان والا اسی سے راضی ہوتا ہے. ایسا بننا ہے جس کام سے اللہ راضی، ہم اس کے تابع کہ اس کو خوش ہو کر کریں. پھر اللہ راضی ہو کر دنیا آخرت کے حالات بنائے گا. اس لیے اپنے ایمان کی خبر لینی ہے. ایمان کی محنت کرنے سے اندر ایمان بنے گا، اپنے گناہوں کا احساس ہوگا. جی ہاں، ایمان کی محنت کا یہ اثر ہے کہ آدمی ایمان کی محنت میں چلے تو اس کو اپنے گناہ کھلتے ہیں. ہدایت کا نور آتا ہے اندر تو اپنے گناہ کی پٹی کھلتی ہے، تو اس کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں کہ میری تو اتنی نمازیں چھوٹی ہے، اور میری تو اتنے زکوٰۃ باقی ہے، میرے تو اتنے روزے گئے ہیں، فلانے کا مال دبایا ہے، فلانے کو ستایا ہے. یہ سب کھلتا ہے اندر، ورنہ گناہ کر کے بھول جاتا ہے. یہ بڑا ظلم ہے کہ گناہ کر کے بھول جاوے، بے فکر ہو جاوے. یہ بڑا ظالم ہے.
یہ محنت ایسی ہے کہ وہ بھولی ہوئی چیز یاد دلائے گی. پچھلی زندگی میں توبہ ملتی ہے اور اگلی زندگی دھیرے دھیرے صحیح بنتی ہے. حرام میں پھنسا تھا تو حرام سے نکل جائے گا. یہ اس محنت کا اثر ہے. اور بہت کے فوائد ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگوں کو اللہ کے راستے میں چلاؤ. جب ان کے قدم اللہ کے راستے میں پڑیں گے تو اندر کا اندھیرا کٹے گا. دلوں میں اندھیرا ہے غفلت کی وجہ سے، حکموں کو چھوڑنے کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اندر اندھیرا ہے. جب یہ چلیں گے اللہ کے راستے میں پھریں گے، محنت کریں گے تو دھیرے دھیرے یہ اندھیرا کٹے گا. اس لیے ان کو اندر سے نظر آئے گا کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے. تو پھر توبہ ملتی ہے. ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر وقت لگا کر بات سمجھ میں آئی تو پچھلی نمازیں جتنی چھوٹ گئی تھی سب پڑھی. برسوں کی نماز حساب لگا کر پڑھی. اتنے بار نماز نہیں پڑھی، وہ پڑھ لی. برسوں کی زکوٰۃ کہ اتنی مدت سے مالدار ہوں، صاحب نصاب ہوں، زکوٰۃ نہیں دی ہے، برسوں کی زکوٰۃ ادا کی. کاروبار میں حرام تھا، اب جماعت میں وقت لگایا، فکر پیدا ہوئی کہ حرام کمائی ہے، کہ حرام کمائی اگر پیٹ میں ہے تو اس کے لیے تو دوزخ ہی زیادہ مناسب ہے حدیثوں میں. تو میں تو کما کر کے دوزخ میں جاؤں گا، میری اولاد کھائے گی اور میں دوزخ میں. ہاں یہی ہوتا ہے. اور فکر پیدا ہوئی تو کاروبار بدل دیا. ہم کو سناتے ہیں اپنے واقعات کہ حرام میں تھا، پھر مشورہ لیا کہ بھائی حرام چھوڑو. پھر علماء سے پوچھا، مدرسوں میں جا کر کے انہوں نے مشورہ دیا، طریقہ بتایا. اب الحمدللہ کمائی پاک ہو گئی. یہ آ کے سناتے ہیں. سرکاری نوکری تھی، لوگوں سے رشوت کھائی. وہ پوچھنے آتے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد جماعت میں وقت لگا، فکر ہوئی کہ لوگوں سے رشوت کھائی ہے، اپنے اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو رشوت کھلائی ہے. ہاں یہ پٹی نہیں کھلتی، گناہ کر کے بھول جاتے ہیں. نسی ما قدمت یدا، گناہ کر کے بھول جاتے ہیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. آپ یاد ہے کہ میں رشوت کھائی ہے، کیا کروں، کیا علاج ہے؟ علماء سے علاج پوچھتے ہیں، ان کا علاج بتایا جاتا ہے کہ اب یہ کرو تاکہ گناہ میں سے نکل جاؤ. تو یہ راستہ اپنے آپ کو آفتوں میں سے نکالنے کا راستہ، رحمتوں والا راستہ. تو زندگی صاف ہو گئی لوگوں کے معاملے میں بھی اور اللہ کے معاملے میں بھی. یہ بنیاد اس کی ہے کہ اندر ایمان بنا ہے. بڑی بات ہے یہ. ہم کو اپنے ایمان بنانے کی فکر نہیں ہے. حالانکہ ایمان اصل ہے کہ ایمان یقین تک پہنچ جائے. ایمان یقین تک پہنچ جائے، پھر وہ اللہ سے ڈراوے گا، آخرت سے ڈراوے گا. اسی لیے یہ محنت ہے ایمان بنے. دوسرے نمبر میں عبادتیں صحیح ہو جاوے. ہماری عبادتیں ناقص ہیں. نماز پڑھتے ہیں، نماز سیکھ کر کے نہیں پڑھتے، دیکھ کر کے پڑھتے ہیں. لوگوں کو دیکھ لیا، وضو کرتے ہیں تو وضو کر لیا. دیکھا دیکھی دنیا کے کاموں کو دیکھا دیکھی کوئی نہیں کرتا، سیکھ کر کرتے. نہیں کہ کسی کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا تو بھی گاڑی چلانے بیٹھ جائے، ایسا کوئی نہیں کرے گا. ایسے سائیکل بھی کوئی نہیں چلائے گا جب تک سیکھے گا نہیں. دین میں ایسا ہی چلتا ہے، جہالت کے ساتھ.
اس لیے دوسری ذمہ داری ہم اپنی عبادتوں کو صحیح کریں. نماز، زکوٰۃ پوری ادا کریں علماء سے پوچھ کر، کیونکہ یہ محنت پورے دین کی دعوت ہے، چلوں کی دعوت نہیں ہے فقط. یہ فقط چلوں کی دعوت نہیں ہے، چلوں کے ذریعے سے پورے دین پر ڈالنا ہے. جی ہاں، اس لیے 5 ارکان کے فضائل لکھوائے ہیں، کلمے کے فضائل، نماز کے فضائل، زکوٰۃ کے فضائل، روزے کے فضائل، حج کے فضائل، کہ ہر کلمے والا ارکان اسلام کا پابند بنے. فضائل سنیں مسجدوں میں، گھروں میں، اور مسائل علماء سے پوچھیں تاکہ ہر رکن صحیح ادا ہو جائے. یہ مطلب ہے کہ عبادتیں صحیح ہو جائے. عبادتوں کو صحیح کرنا پڑے گا، کیونکہ غلط چیز کا کوئی بدلہ نہیں ملتا. کھوٹے پیسوں سے کوئی چیز نہیں خرید سکتے. کوئی چیز خریدنی ہے کہ صحیح پیسوں سے خریدیں گے، کھوٹے پیسوں سے نہیں ہوتا. اس طرح عبادت کھوٹی پڑی کہ کچھ نہیں ہوا، نماز کھوٹی ہوئی کہ منہ پر ماری جاتی ہے، روزے کھوٹے ہوئے کہ ان کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے بھوک پیاس کے. حضور نے فرمایا. جی ہاں، تو جو چیز کھوٹی ہوگی اس کا فائدہ نہیں ہے. اس محنت کے ذریعے سے کہ ہر مسلمان اپنی عبادت کو صحیح کرے. پورے دین کی دعوت ہے. حج کرے اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں تو، اور حج بھی سیکھ کر کرے. حج کو خالی مال کی بنیاد پر نہ کرے کہ مال ملا تو چلو. حج کے علم کے ساتھ، حج کے طریقے کے ساتھ. مال جو ہے تو مال سے حج نہیں ہوتا، مال سے تو حج کا سفر ہوتا ہے، کیونکہ حج ایک ہی جگہ ہوتا ہے. اس لیے پوری دنیا سے لوگوں کو جانا ہے تو اس کے لیے مال چاہیے. وہ تو سفر کے لیے ہے مال. حج کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا تو سارے لوگوں کو دعوت دی تھی کہ ہمارے ساتھ حج کرو اور حج کا طریقہ سیکھو. تو ہزاروں آدمی آپ کے ساتھ حج میں شریک ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے حج کے طریقے سیکھے. کیونکہ عبادت تو صحیح طریقوں سے ہوتی ہے، خاص طور سے حج کی عبادت. آج ایسا ہو گیا کہ پیسے ویسے لو، وہ حج کے طریقے معلوم نہیں ہے، پیسوں سے جانا آنا ہو گیا. تو یہ بھی کمی ہی بات ہے میرے بھائیوں. کہ عبادتوں کو علم و ذکر کے ساتھ صحیح کیا جاتا ہے. کلمہ، نماز، علم و ذکر. علم و ذکر سے نماز کو بھی صحیح کرو، علم و ذکر سے بھی باقی عبادتوں کو صحیح کرو. یہ دعوت ہے پورے دین کی. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حاجیوں میں محنت شروع کی تھی، وہ ابھی چل رہی ہے. کیوں کہ لوگ ویسے ہی حج کرنے چلے جاتے ہیں پیسے لے کر کے جہالت کے ساتھ. تو آپ نے حاجیوں میں محنت کی تھی اور اس کی کارگزاری سناتے تھے کہ اس حج کی محنت سے کتنا فائدہ ہوا. میں نے بھی سنی. وہ ہمارے ساتھی حاجیوں میں محنت کرتے ہیں تاکہ ان کا حج صحیح ہو جائے. نہیں تو غلط عبادت کا کیا نتیجہ نکلے گا. اس لیے اس محنت کے ذریعے سے یہ شعور پیدا کرانا ہے ہر مسلمان میں کہ میرا ایمان، میری عبادتیں صحیح ہو جائے. اس کا جواب دینا پڑے گا. ایسے ہی تیسری بات کہ میرا لوگوں سے تعلق صحیح ہو جائے. دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ ترتیب ہے. یہاں ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں. تو ہمارے دین میں یہ بات ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا کر کے زندگی گزارو. جس کا جو حق ہے ادا کرو. اس لیے احکامات نازل ہوئے، علم نازل ہوا تاکہ اللہ کا حق بھی معلوم ہو جائے، بندوں کا حق بھی معلوم ہو جائے. جتنے تعلقات اتنے حقوق، جتنے تعلقات اتنے حقوق. ماں باپ سے تعلق ہے تو ماں باپ کے حقوق ہے، اولاد کے تعلق ہے تو اولاد کے حقوق ہیں.
پڑوس کا تعلق ہے تو پڑوسی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کا تعلق ہے تو رشتہ داری کے حقوق ہیں. دنیا حقوق کی جگہ ہے. دین سیکھ کر حق والے کا حق ادا کرو، یہ حکم ہے. انصاف سے رہو، یہ حکم ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو دوسروں کے لیے ناپسند کرو، یہ حکم ہے. اس کو حقوق کہتے ہیں. اپنے لیے گالی کھانا کوئی پسند نہیں کرتا تو دوسروں کو گالی کیسے دی؟ اپنے لیے دعا پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی دعا پسند کرو، دعا لو، دعا دو. یہ انصاف کی بات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف کا حکم دیا گیا تھا. وہ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے تمہارے درمیان میں انصاف قائم کروں کہ حقدار کا حق مل جائے. جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرے وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرے. یہ انصاف ہر وقت فرض ہے. جیسے ظلم ہر وقت حرام ہے، ایسے انصاف ہر وقت فرض ہے. یہ اس محنت کے ذریعے سے سکھایا جاتا ہے کہ میری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، نہ اس کے مال کا، نہ اس کی جان کا، نہ اس کے آبرو کا، کوئی نقصان میرے ذریعے سے نہ ہو. حجۃ الوداع میں یہ تعلیم دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو تمہارے ایک دوسرے کا مال، تمہارے ایک دوسرے کی آبرو، تمہاری ایک دوسرے جان، اس کی حفاظت ہونی چاہیے کہ جان، مال، آبرو ہر ایک کی سلامت رہے. دشمنوں کی طرح نہ بنو، یہ فرمایا. کافروں کی طرح نہ بنو، ایک دوسرے کی گردن اڑانے والے. انصاف سے رہو. کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ رہو. کہ امت کو یہ حکم ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے دوسروں کے لیے وہی پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرے اور دوسروں کے لیے وہی ناپسند کرے. انصاف ہر وقت ضروری اور ظلم ہر وقت حرام. یہ نہیں کہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاوے. یہ جانور کی بات ہے، جانور یہی کرے، اپنا فائدہ دوسروں کا نقصان. حیوانوں کی زندگی ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس حیوانیت میں سے نکالا ہے. انسان اور ایمان یہ ہماری نعمت ہے. انسانیت دی، ایمان دیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرے دوسرے کے ناپسند کرے. دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف سے رہنے کا حکم ہے. تاکہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول بھائی چارے کا بنے گا. حق ادا کرنے کی وجہ سے اس سے آگے کی بات یہ سکھائی کہ حق بھی ادا کرو اور اپنی جان مال سے دوسروں پر احسان کرو. اسلامی معاشرت کی بنیاد احسان اور انصاف ہے کہ دوسروں کے ساتھ انصاف سے رہو، دوسروں کے ساتھ احسان کرو کہ میرے مال جان سے دوسروں کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو. یہ نبوت کی تعلیم ہے، انصاف اور احسان. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دے گا انصاف کرنے کا، اللہ حکم دے گا احسان کرنے کا. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ حکم ہے. اور جاہلیت کے زمانے میں رشتہ داروں سے لڑائیاں ہوتی تھی، قبائل لڑتے تھے، ایک ہی دادا کے اولادیں اور لڑتے تھے آپس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے ذریعے سے حقوق سمجھائے اور یہ بھائی ہو گئے. سب جو دشمن تھے بھائی ہو گئے. خاص بات تم پہ نعمت ہی اخوانا، اللہ کی نعمت دین سے اللہ نے تم کو بھائی بنا دیا، ورنہ دشمن تھے. دشمنیاں ختم کرائی، بھائی بنایا، انصاف کرنے والا بنایا، احسان کرنے والا بنایا. اور اس سے اونچی تعلیم یہ دی کہ ایثار کرنے والا بنایا. ایثار کی تعلیم دی. صحابہ کی زندگی میں، حضور کی زندگی میں ایثار تھا. ایثار کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اپنی ضرورت نہیں دیکھیں گے، دوسروں کی ضرورت دیکھیں گے.
ہم قصے پڑھتے ہیں صحابہ کے کہ بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے. ایثار یہ اونچا درجہ ہے اخلاق کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہ دوسروں کے ساتھ رہنے کا طریقے ہیں کہ انصاف سے رہو، احسان سے رہو، ایثار سے رہو. اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جو اپنے بھائی کی پریشانی دور کرے گا اللہ اس کی پریشانی دور کریں گے، وغیرہ وغیرہ بشارتیں ہیں. یہ چیزیں سیکھنی ہے، نہیں تو زندگی اپنے اپنے غرض پر گزرے گی. اپنی غرض کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے، زیادہ کمانے کے لیے مال میں ملاوٹ کریں گے، پیسے کھڑے لیں گے اور مال کھوٹا دیں گے، مال ملاوٹ والا دیں گے اور پیسے کھڑے لیے ہیں. یہ ہوگا تو اپنے لیے تو کھڑے پیسے پسند کرتے ہیں اور اب گاہک کو ملاوٹ والا دیتے ہیں. یہ ان کے ایمان کی کمزوری ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تول کر کے دو پورا پورا. کیوں پورے پیسے دیے ہیں؟ پورا تول کے دو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو سے پورا تول کر کے سودا دو، انصاف کے ساتھ. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تول کر کے دو اور جھکتا دو. جھکتا دینا احسان ہے، تول کر پورا دینا فرض ہے. یہ تعلیم دی ہے دوسروں کو اپنے جان مال سے نفع پہنچانا، یہ اخلاق کہلاتے. عبادتیں صحیح ہوتی ہے تو اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں. اس لیے پہلے عبادتوں کو حکم دیا ہے کہ عبادتیں اچھی بناؤ، پھر اچھے اخلاق پیدا ہوں گے. حکموں کو دیکھنا، سنتوں کو دیکھنا، اور ان سب کے ذریعے سے کیا بنانا ہے کہ آخرت بنانی ہے. واہ واہ نہیں کرانی ہے لوگوں سے کہ لوگوں کی واہ واہ سنو، کہ نہیں واہ واہ نہیں، لوگوں کی تعریفیں نہیں. ایک اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنے آخرت کے لیے کرنا ہے. بس جو اپنے آخرت کے لیے کرے گا وہ کرتا ہی رہے گا، چاہے کوئی اس کی برائی کرے، کوئی اس کی تعریف کرے، وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کے لیے کرتا رہے. اور یہی بنانا ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو جائے. اس کی میرے دوستوں یہ محنت ہے. اس کے لیے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اتنے بڑے کام کے لیے وقت لگاؤ. کوئی کام دنیا میں محنت کے بغیر ہوتا نہیں ہے، اور جس کام کی محنت ہوئی اس کے نتیجے سے آدمی محروم نہیں ہوتا، اللہ اس کا نتیجہ دیتے ہی ہے. لیس للانسان الا ما سعى، آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی محنت میں ہے. محنت نہیں کی ہے تو کچھ نہیں ہے. محنت کی ہے تو محنت کے وقت اللہ اس کو دیں گے. دین کی محنت کی ہے کہ دین کی محنت پر اللہ کیا دیں گے کہ دین کی محنت پر اللہ ہدایت دیں گے. اور ہدایت سے کیا ہوگا کہ اندر یقین بنے گا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جو کچھ ملتا ہے اللہ کے حکم سے ملتا ہے، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ اندر بنتی ہے ہدایت. اس لیے آدمی کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے ایمان کی دعوت سے، ایمان کی محنت سے. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک وقت اپنی زندگی میں روزانہ محنت کا بناؤ. ہر روز دین کی دعوت کی محنت کرو، ہر ہفتے محنت کرو، ہر مہینے میں 3 دن لگاؤ، ہر سال 40 دن لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، تو یہ بات بن جائے گی. اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے. لنہدینہم سبلنا، ضرور ہدایت دیں گے ہم اپنے راستوں کی. یہ کون سے راستے ہیں وہ؟ کہ وہ عمل اللہ، ان عملوں کے اللہ توفیق دے گا جو عمل اس کو جنت میں لے جاوے. وہ ہے سبل، جنت میں جانے والے عمل کی ہدایت ملے گی. زمیندار بن کر کے جنتی عمل کرے گا، دکاندار بن کے جنتی عمل کرے گا، مزدور بن کے جنتی عمل کرے گا، عہدیدار بن کے جنتی عمل کرے گا.
حیات رہے گا وہی، زمیندار بھی رہے گا، دکاندار بھی رہے گا، عہدیدار بھی رہے گا، مزدور بھی رہے گا، لیکن عمل جنت والے کرے گا. جی ہاں، یہ زندگی میں تبدیلی لانی ہے میرے بھائیوں، محنت کے ذریعے سے. اس کے لیے یہ محنت ہے. ہر آدمی اپنی زندگی بنانے کی فکر کرے اور اللہ سے مانگے، جو گزر گئی اس کی توبہ کرے، اور مال اور جان کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھے. یہ نبیوں کی دعوت اور تعلیم بھی ہے کہ جان مال کو اللہ کی امانت سمجھو اور اس کا صحیح استعمال کرو، تو پھر کہ دنیا برکتوں والی اور آخرت کامیابی والی. دنیا ملے گی برکتوں والی. لوگ برکت کی دعا کراتے کہ ہمارے گھر میں آؤ، ہماری دکان میں آؤ، ہمارے کارخانے میں آؤ، برکت. اللہ نے برکت رکھی ہے ایمان اور تقوی میں. ایمان والے بن گئے، تقوی والے بن گئے کہ برکتیں ضرور آئے گی. یہ ٹھیک ہے، برکت کی دعا کرانا کوئی غلط کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن برکت کے اسباب یہ ہیں کہ زندگی میں ایمان آوے، زندگی میں تقوی آوے، اللہ کا ڈر پیدا ہو کر زندگی گزرے کہ یہ ضرور برکتیں لاوے گی. حقدار کا حق ادا کیا ہے تو اس کی برکتیں کہیں نہیں جاتی، صحیح استعمال ہو جاتا ہے ایمانداری کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائیوں، اس کی نیت اور ارادے کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے حکموں والی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی زندگی گزارنی ہے. اس کے لیے محنت کرنی ہے، بغیر محنت کے کیسے ہوگا؟ تو آج آخری مجلس ہے، اب ہمت کر کے بتاؤ اس کے لیے کون تیار ہے؟ 4 مہینے کے لیے ہم بولو، چلے کے لیے بولو. ہاں، اب یہ آخری ہے، اس کے بعد یہ کاروبار بند ہے. فیصلہ کرو، کل پر نکالو. ہمت کر کے بتائیں بھائی، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. بہت پہل کرتے ہیں 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے فرمائیں. الحمدللہ سکون سے مجمع بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے نا؟